السلام علیکم سر میرا کوشچن ہے نماز اور فرقہ واریت پر. سر تھوڑا سا کوشچن ایسا ہے کہ نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور سر ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو ہمیں آج کل کے دور میں دین سکھانے والی ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ فرقوں میں سر بانٹ دیتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز کے پیچھے نہیں, آپ کی نماز. جی دیکھیے توحید کی بات یہ ہے کہ میں جو پہلے لیکچر دے کے آؤں اس میں ایگزیکٹلی آپ کے اس کوشچن کو میں نے حد الوسع اس کو ڈیل کیا. میں اس کو واقعہ آپ کو سنا تو میرے خیال آپ کلیئر ہو جائیں گے. حضرت امام مالک آپ کو پتا انہوں نے موطا لکھی, اور موطا قانون اسلام ہے ایک قسم کا. موطا امام مالک جو ہے کتاب حدیث ہے, مور دین کلوزر ٹو 300 اس میں احادیث ہے, مگر ہر چیز فائنلٹی کا رتبہ رکھتی ہے کہ موطا مالک. اس خلیفہ منصور کی حکومت, تو خلیفہ منصور چونکہ انہی کے تابع تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پورے ممالک کے محروسہ اسلام میں موطا کو بھجوا دیں ایز اے بک آف لا, تاکہ تمام مسلمان اسی کتاب کو فالو کریں. تو امام مالک نے پتہ کیا کہا کہ خلیفہ ایسے نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے بڑے اصحاب ان ممالک میں گئے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے اپنے انداز لے کے گئے ہوئے ہیں, اور مسلمان ان سے ان کے انداز سیکھ چکے ہیں. اب اگر آپ بھیجیں گے تو ان کو اپنے انداز بدلنے پڑیں گے, ان اصحاب کے خلاف جانا پڑے گا, اور یہ غلط ہے. انداز میں, طریقوں میں کسی قسم کا فرق امپورٹنٹ نہیں ہے, کسی قسم کا فرق. امام مالک کی یہ رائے حتمی ہے کہ جہاں جہاں پہلے اسلام پہنچا, جو صحابی وہاں پہنچا, صحابہ کے نجوم وہ سب ستاروں کی مثال تھے, ان سے لوگوں نے گائیڈنس لی, علم حاصل کیا. تھوڑا بہت فرق رہ گیا ہوگا, کئی نے غلامان مصر کی طرح ادھر ہاتھ رکھ کے تو نماز پڑھی ہوگی, کئیوں نے ادھر ہاتھ رکھ کے نماز, کئیوں نے نیچے ہاتھ, کئیوں نے رفع کیا ہوگا, کئی نے. دیز آر ناٹ دی پوائنٹس آف اسلام ایز سچ. فالو کرو. اگر آپ کے پاس سند ٹھیک ہے, آپ کو سند اچھی لگتی ہے, حنفیہ کی لگتی ہے وہ پڑھ لو, مالکیہ کی لگتی ہے وہ پڑھ لو, اس سے کوئی اسلام پہ فرق نہیں پڑتا. یہ فتویٰ جو امام مالک نے دیا بڑا خوبصورت ہے. پتہ نہیں کہاں سرادیپ میں, مگدیشو میں ایک سپاہی نہیں اترا انڈونیشیا میں جو سب سے بڑی اسلامی حکومت, ایک سپاہی نہیں اترا. آخر کوئی نہ کوئی گیا ہوگا نا, کسی سے کچھ کمی رہ گئی ہوگی, کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا, کسی نے نماز اس طرح پڑھ لے گی, اس طرح پڑھ لی ہوگی. بٹ دے آل ورشپرز آف گاڈ. یہ اجماع ہے, فرقے کا الٹ اجماع ہے. اجماع کے ساتھ رہو, اس لیے کہ جماعت ہی مسلمان ہے اور کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کوششیں ہیں کہ ایک چھوٹے سے فرقوں کو جماعت پہ غالب کر کے, یہ ساری کی ساری الحمدللہ اللہ کے رسول کی تمام فرمان موجود ہے. They have all to die down till the Ummah rises with a different color, with a unique faith, with a proper commitment to Allah Almighty. مگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, واسطہ ہے. جو آپ کا مخالف ہے, جو آپ کا دشمن ان پڑھ ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتے, مگر واسطہ بڑی لٹرل ایڈوانسڈ مخلوقات سے ہے جو خدائے زمین کے تصور میں ہیں. واسطہ جن لوگوں سے پڑھا وہ کائنات پھرول رہے ہیں, وہ زمین و آسمان کی کلیدیں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ان سے ان چیزوں کی مدد سے نہیں لڑ سکتے. You got to be a little more. You got to be as good as you are. آپ کو سائنسز سیکھنی ہے, خدا کی تحقیق کے علوم سیکھنے ہیں. یوت الحکمت من یشاء, جسے چاہا حکمت عطا کر دی. اور خواتین محترمات, اور یہ جو حکمت ہے ایکسیکیوشن ہے, سائنس ہے. علم کے علاوہ جب علم فیلڈ میں آتا ہے, عمل پذیر ہوتا ہے, تو اس کو حکمت کہتے ہیں. اور پروردگار عالم فرماتے ہیں یوت الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دی. وما یذکر الا اولو الالباب, مگر سائنس والے اللہ کو یاد کم کرتے ہیں. گلہ کیا اللہ میں کہ تمہیں میں نے حکمت عطا کیا, سائنسدان بنایا ہے, نالجبل پیپل بنایا ہے, جستجو والا بنایا.
مگر میرے تو اصل فوائد وہی اٹھائے گا. وما یذکر الا اولو الالباب, اہل عقل کے سوا کس کو میں حکمت دوں, کسے عطا کروں. تو یہ آپ پر, آپ پوچھ بھی رہے تھے, اخلاقی ذہنی طور پر اللہ کی یاد صاحبان حکمت پر فرض ہے قرآن کی روح سے, کہ اللہ کو یاد کرو. جس چیز پہ غیر ممالک والے سالہ سال میں پہنچے, اللہ تمہیں پل بھر میں پہنچائے گا. جیسے ایک جن نے اپنے تخت کو اٹھانے کا دعویٰ کیا پورے 24 گھنٹے میں, اور کیا کہا اس نے کہ جسے ہم نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے پلک جھپکنے میں ڈیفیوژن کر دی اور فیوز کر دیا. دیکھو خدا ان طالب علموں کو کیا بخشتا ہے جو خدا کے لیے علم حاصل کرتے. سائنس از اے پارٹ آف ریکگنیشن آف دی نالج آف گاڈ. ہاؤ کین یو سے کہ جی سائنس علیحدہ یہ الگ. یہ جاہل علماء کی ذات سے جب آپ نکلیں گے تو آپ اپنے علم کو ان سے گراں قدر پائیں گے جو صبح و شام وہ آپ کو دیتے ہیں. بیکاز یو ول بی ہیونگ اے مور کین انسائٹ انٹو دی ورکنگ آف Almighty Allah, and you will appreciate Him more than anybody else on God's earth. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Thank you very much. Thank you very, very much.